बिलाशुबा ये एक ऐसा तस्वुर है تصور जो پیدا ہو چکا दुनिया ہوا के تھا. 28 वफाकी ममालिक में से अक्सर इस तस्वुर को अपनाते हैं. लेकिन अब एक तासुर अमल दरामद के चैलेंज के ऊपर सामने आ रहा है कि जो पहले सब कुछ इस्लामाबाद में था, अब वो सूबाई दारुल हुकूमतों में पहुंच गया है. जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उनमें वही फार्मूला नज़र नहीं आता और बाज़-औक़ात इस्तिदाद के सवाल भी उठाए जाते हैं. तो आप इस पे क्या कहेंगे؟ انہوں نے ابھی بہت تعریف کی ایک بات کی جس سے مجھے بڑا سخت اختلاف رہا ہے کہ کنکرنٹ لسٹ بالکل ختم کر دی گئی ہے. میں نے اس پر کافی حد تک اپنی مزاحمت کی تھی کہ اسے نہ نکالا جائے، اور بیشتر جتنے ممالک ہیں 200 سال سے جن میں اچھی کامیاب فیڈریشن چل رہی ہے وہاں کنکرنٹ لسٹ موجود ہے. اور کچھ ایسے معاملات تھے جو کنکرنٹ لسٹ سے اب صوبوں میں چلے گئے ہیں، جس کا شاید آپ نے بھی حوالہ ایک لحاظ سے دیا ہے، جو صوبے نہیں اکیلے طے کر سکتے. مثال کے طور پر آپ ڈرگ کی سٹینڈرڈز، اب ہر صوبے کا اگر ڈرگ کے سٹینڈرڈ علیحدہ ہو جائیں تو وہ اس ملک میں کس قسم کی ڈرگ کی اور دوائیوں کی ہوگی وہ بہت مشکل ہو جائے گا. پولوشن، ایک صوبے کا پولوشن دوسرے صوبے میں چلے جانا ہے، اس کے لیے بھی کنٹرول کرنا جب تک فیڈریشن میں بات نہ موجود ہو. کریکولم، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں جس پر ہم جائیں تو ایسے معاملات ہیں جو کہ ابھی شاید صوبوں کو نہیں جانے چاہیے تھے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات ہے کہ جب صوبوں کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، دراصل صوبوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں یہ دیا جائے تو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ذمہ داری دی جائے. ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ذمہ داری ابھی شاید نہ اٹھا سکے. اس کے خاطر ہم نے ایک پروویژن اس آئین میں رکھی تھی 267B AA، اور اس میں کہا گیا تھا کہ شاید امپلیمنٹیشن کے وقت بہت سی دقتیں محسوس ہو، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ اگر وہ دقتیں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، معاملے کو دوبارہ ایک جوائنٹ سیشن آف اسمبلی میں لے آیا جائے، اور اب 2/3 کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ریزولوشن سے کچھ تھوڑی بہت وقت اور بڑھا لیا جائے. لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا. ایک پہلو جو کیپیسٹی کا ہماری گفتگو میں پہلے بھی آیا، آئینی کمیٹی نے جہاں آئین میں ترامیم کی، کچھ تجاویز بھی دیں، اور ایک تجویز ایسی تھی کہ جس قسم کا نیا پاکستان اب بننے جا رہا ہے اس میں مختلف قسم کی سول سروس چاہیے ہوگی. تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور صوبائی پبلک سروس کمیشن مل بیٹھ کے کچھ طے کریں کہ کیا کرنا ہے. تو اس ضمن میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پبلک سروس کمیشن وغیرہ کے لیے تو کچھ ہم نے ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی اپائنٹمنٹس وغیرہ کے لیے آئین میں ترمیم کی ہے. لیکن جس قسم کی نئی سول سروس چاہیے اس صوبائی خود مختاری کو ممکن بنانے آپ سے عرض کی کہ یہ کوئی آخری امینڈمنٹ نہیں تھی. اس کے بعد ہمیں ایک 19ویں امینڈمنٹ بھی کرنی پڑی ہے اور 20ویں امینڈمنٹ بھی آئے گی. ابھی اس سلسلے کو ایک رکا ہوا سلسلہ تھا، آئین کی شکل بگڑ چکی تھی، اس شکل کو ہم نے بحال کیا، بلکہ بہتر کیا. تو یہ دیکھیں، میں ابھی بھی اگر عوام کے پاس جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ جی وفاق کے پاس تو 4 محکمے ہونے چاہیے. ابھی بھی وہ محکمے بقائے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے پروو کرنا پڑے گا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جو اختیار ملا ہے، جو وسائل ملا ہے، آیا وہ میں نے عوام کے مفاد میں استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں تو پھر میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں کہ جناب مجھے اور بھی اختیار دیں، مجھے اور بھی وسائل دیں. لیکن اگر میں ناکام ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کل ایک عوام میں سے ایک ایسی آواز اٹھے کہ نہیں جناب آپ لوگ تو ناکام ہوئے ہیں، اب یہ دوبارہ کچھ اختیارات واپس آپ وفاق کو دے اور ایک ایسی آئینی امینڈ کے لیے لوگ کوشش کریں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جو کہ ہمارے پیش ہے، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ تو ایک صرف نہ یہ کہ مایوسی ہوگی بلکہ ہماری مشکلات میں اضافہ بھی ہوگا.